سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ پوزیشن میں جا کے دیکھیں. ان کی بیٹی شادی شدہ. ایک ہوتا ہے نا غیر شادی شدہ بیٹی پہ الزام لگے تو بندہ کہتا ہے چلو یار شادی شدہ نہیں. شادی شدہ پہ الزام لگنا اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایسی بیٹی جو کہ نبی کے گھر میں، وہ کسی عام بندے کے نہیں، بہت بڑے گھر میں ہے اور بہت بڑی فیملی سے اس کا تعلق ہے. اور حضرت ابو بکر کے لیے مزید تکلیف کے لیے کیا چیز ایڈیشن ہوئی، اور جس کو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اس ایکوزیشن میں کچھ صحابہ جو تھے جو مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے. انفارچونیٹلی کیونکہ میں نے بتایا نا، جب پبلک میں بات نکل جاتی ہے ہر بندہ تحقیق نہیں کرتا. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کو مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے یعنی کہتے ہیں کہ نہیں یار وی نیڈ ٹو فرسٹ آف آل ویریفائی بیفور وی ایکچولی ایکیوز سم ون اباؤٹ اٹ. تو ہوا یہ کہ کچھ صحابہ جو تھے، اور چھوٹے نہیں بڑے صحابہ، ان کو بھی تھوڑا سا شک ہو گیا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور ان کو بھی شک ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے حضرت عائشہ سے غلطی ہو گئی. اور انہی صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، یہ صحابی تھے. حضرت ابو بکر کو تکلیف اور اللہ کے رسول کو یہ ہوئی کہ obviously کہ اب صحابہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں بات، یعنی منافقین جو گندے لوگ تھے یا کافرین نے تو کرنا ہی کرنا ہے، دشمن ہے. اپنے صحابہ نے بھی جب باتیں کی، اور ایسے صحابہ، یہ خاص طور پہ جو مصطح بن اثاثہ صحابی تھے، یہ بدری صحابہ تھے. بدری صحابہ جو ہے نا، صحابہ کے اندر لیولز ہیں. سب سے ٹاپ جو ٹیئر ہے نا صحابہ کی، اس میں بدری صحابہ آتے ہیں. اور مہاجر بھی تھے، مہاجرین اور بدری صحابہ یہ سب سے ٹاپ ٹیئر میں آتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، بہت بڑی ان کی فضیلت ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہہ دی، ان کو شک ہو گیا، ان کو بھی یہ بات ہو گئی. انہوں نے کہا جی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی، اور کون سے نبی تو چلیں معصوم ہوتے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن یہ جو ہے صحابہ تو معصوم نہیں تھے نا. تو حضرت عائشہ بھی معصومہ تھوڑی تھی، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو یہ فیل ہوا. اچھا اب ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر کو اس کی بڑی، اچھا حضرت ابو بکر کو یہ تو تکلیف بھی تھی کہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، آپ مزید پریشان ہوں. اچھا ایک اور تکلیف یہ ہوئی کہ مصطح بن اثاثہ یہ جو صحابی تھے جنہوں نے ایکیوز کیا، ان لوگوں میں تھے شامل حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے. یعنی آپ کے یہ خالہ کے بیٹے بھی تھے، خالہ کے بیٹے یا پھر خالہ کی بیٹی کے بیٹے، یعنی کزن والا رشتہ بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فائنینشلی ایڈ بھی کیا کرتے تھے. یعنی فائنینشلی ایڈ اس طرح تھے کہ بہت فقیر تھے، غریب تھے، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. اب کئی صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے آ کے اپنے بزنسز وغیرہ اسٹیبلش کر لی، لیکن یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش نہ کر سکے، غریب تھے. تو ان کو حضرت ابو بکر فائنینشلی سپورٹ کیا کرتے. حضرت ابو بکر کی فائنینشیل پوزیشن کافی اسٹرانگ تھی مدینہ میں بھی الحمدللہ. اب ہوا یہ کہ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی کے اوپر ایکیوزیشن ہے، اس کی بیٹی شادی شدہ ہے، اس کی بیٹی جو ہے نبی کے گھر میں، اور اس کے اپنے لوگ، خاص کر نہ صرف اپنے دوست وغیرہ بلکہ اپنے رشتہ دار، انکلوڈنگ وہ بندہ جس کی وہ فائنینشلی ایڈ کر رہا ہے، جس کی وہ ہیلپ کر رہا ہے، جس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ایکیوز کر رہا ہے اس کی بیٹی کو. تو آپ سوچیں کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہو. اب ظاہر ہے وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے ان کو، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کافی دیر لمبا رہا واقعہ، کافی وقت گزرا اس کو. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیات نازل کی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا اور ثابت کیا، اور جتنے بھی تھے یہ بہتان تراشی کرنے والے، سلینڈر کرنے والے، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کے بارے میں آیات نازل کی. کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پھر مزید غصہ اور تکلیف یہ لگی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کرنی، سورۃ النور کی 10 آیات نازل کی. حضرت ابو بکر کو یہ تکلیف لگی کہ یار یہ جو ایکوزیشن جو کی تھی وہ بھی غلط تھی. یعنی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد ایکوزیشن اگر صحیح نکل آتی تو چلیں وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا جی چلو غلطی تھی میری بیٹی کی تھی، بندہ چپ کر جاتا ہے. لیکن وہ ایکوزیشن بھی غلط اور اپنے لگانے والے. تو حضرت ابو بکر کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میری فیملی ممبرس نے مسلمان ہو کے، میری جن کو میں فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں، میری شادی شدہ بیٹی میں، وہ بیٹی جو نبی کے گھر میں ہے، اس کو اس نے ایکیوز کیا ہے. تو انہوں نے اس تکلیف میں آ کے، اور غلط ایکوزیشن تھی، انہوں نے تکلیف میں آ کے قسم کھا لی، اور قسم یہ کھائی کہ واللہ لا انفعہ بنافعۃ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. صرف یہ کہا، یہ نہیں کیا کہ جا کے لڑائی جھگڑا کیا، یہ کیا
اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا یا پھر اس کو ریڈیکیول کیا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا, میں تو تمہارے ساتھ یہ احسان کرتا رہا ہوں, یہ کیا وہ کیا, غلط ایکیوزیشنز کی ہیں, جس طرح ہم لوگ عام طور پہ ایک نارمل بیہیویئر ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے صرف اتنا یہ کیا کہ قسم کھا لی دل میں کہ جو میں صرف فائنینشلی اس کو سپورٹ کرتا تھا نا, میں اسے کچھ نہیں کہتا, چلو یار چھوڑ دیا میں نے, لیکن میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں.